العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 46 47 48 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی اور حق بیان کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ یعنی مال ہوتا ہے بندے کے پاس، پچھلے آیا تھا اس نے فخر کیا تھا مال پر اور اولاد پر، کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے تمہارے لیے، لیکن پھر یہ بھی آگے بتایا ہے اس کا شکر ادا کرو تو باقی رہے گا۔ اگر تم نے غرور تکبر کیا تو اس کسان کی طرح برباد ہو جاؤ گے جو کسان برباد ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیکیاں خیر بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے یہاں ثوابا و خیر عملا، اس کے ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ کہا کہ اعمال باقیات کرو، اعمال صالحات کرو، باقیات صالحات کرو۔ میرے آقا ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جس کو بندہ پڑھے اس کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہاں تک بیان فرمایا۔ دوسری بات میں آیا کہ نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ آگے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں تک کہا اس کو جس نے پڑھ دیا تو اس کو اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ جس کی حد نہیں، جس کی حد نہیں ہے۔ کہا کہ پھر آگے فرمایا کہ باقیات کیا ہے، صالحات باقیات صالحات کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آگے اس تفسیر میں آیا اخلاق سے بات کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، یعنی ہر چیز کا جو لحاظ کرنا ان کو ادا کرنا، یہ باقیات صالحات میں سے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ، کہا کہ جس دن ہم بنا دیں گے پہاڑ کو، ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے، تم زمین کو دیکھو گے ایک چٹیل میدان، ایک کھلا ہوا میدان نظر آئے گا تمہیں، اب پہاڑوں کو ہٹا دیں گے۔ وحشرناہم، اور ہم جمع کریں گے انہیں، فلم نغادر منہم احدا، بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو۔ وَأُرِدُوا، پیش کیے جائیں گے علی ربک صفا، اللہ کے دربار میں صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، سب پیش ہو جائیں گے۔ لقد جئتمونا، تم آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار۔ بل زعمتم، کیا تم یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ علم نجعل لکم موعدا، کہ تمہیں مقرر، کہ نہیں تمہیں پیش کیا جائے گا مقرر وقت پر، تم کو یہ خیال تھا، لیکن اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے، اس ٹائم پہ سب پیش ہو جائیں گے۔ اگر انسان کو کام آئیں گے
اس کے اعمال صالح اور صالح باقیات رہنے والے جو باقی رہیں گے اس کا اپنا اخلاق، اور جو تسبیح میں نے بتائی میرے آقا نے ارشاد فرمائی اس کو کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ شیطان جب اوپر چڑھتا ہے تو فرشتے اس کو پڑھتے مار گری کے بغیر۔ اس کا اتنا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔